بسم اللہ الرحمن الرحیم احمدک اللہم یا مجیب کل سائل والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد المصطفیٰ وعلى آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ اولی الصدق والصفا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ پیارے آقا، دو عالم کے داتا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، زینوا مجالسکم بالصلاة علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ۔ حضور فرماتے ہیں کہ مجھ پر درود پاک پڑھ کر اپنی محفلوں کو سجا لیا کرو، اور مجھ پر درود پاک پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ درود پاک کی بڑی برکتیں ہیں۔ اللہ پاک ہمیں زیادہ سے زیادہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پڑھ لیجئے، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رحمت للعالمین وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا خاتم النبیین۔ ایک ایسی رات ہووے محفل نعت ہووے سنن لئی نعتاں خود مدنی دی ذات ہوئے۔ ایک ایسی رات ہوئے محفل نعت ہوئے سنن لئی نعتاں خود مدنی دی ذات ہوئے۔ جیڑی محفل جو حضور خود جلوہ گار انہوں تھے، تلاوت کون کرے؟ آج دی اس محفل چ تلاوت کیتی ہے محترم جناب قاری محمد منشا نوری صاحب نے۔ اس محفل چ تلاوت کون کرے؟ ذرا شاعر دان خیال دیکھو، شاعر کہندا ہے تلاوت داؤد کرے ذکر معبود کرے رب اساں ساریاں نو حکم درود کرے۔ ایک ایسی رات ہوئے محفل نعت ہوئے سنن لئی نعتاں خود مدنی دی ذات ہوئے۔ اس محفل دی نقابت محترم جناب حضرت علامہ مولانا عدنان سکندر فریدی صاحب فرما رہے ہیں۔ اس محفل چ نقیب کون ہوئے؟
آپ محفل دے وچ سارا یعنی تلاوت بھی، نقابت بھی، بیان بھی تے لنگر بھی سنو نقیب کون ہوئے؟ عرشی نقیب ہومنے فلکی خطیب ہومن نبی دے صحابہ سارے بیٹھے قریب ہومن ایک ایسی رات ہوئے محفل نعت ہوئے سنن لینا تاں خود مدنی دی ذات ہوئے۔ کلام اللہ حضرت پڑھا گیا ہے اور بھی پڑھے گئے ہیں، اس جگہ سے کلام کیڑا پڑھیا جائے؟ سنو شعر سنو ایمان تازہ ہو جائے گا۔ شعر کہندہ ہے آلہ کلام ہووڑے بارہ امام ہومن نوری تے خاکی سارے پڑھ دے سلام ہومن ایک ایسی رات ہوئے محفل نعت ہوئے سنن لینا تاں خود مدنی دی ذات ہوئے۔ اعلان ہوندہ حضرات لنگر لے کے جایا جی تے جڑی محفل جو حضور جلوہ گاروں تے لنگر کیڑا ہونا ہے؟ اتھے لنگر سنو آخری شعر ہے تے جڑا اج تک نہیں بولیا امید اس شعر تے بولے گا۔ سنو لنگر کیڑا ہونا ہے؟ لنگر چ دید ہووے بھوک بھی شدید ہووے علی کولوں لے کے ونڈدا بابا فرید ہووے لنگر چ دید ہووے بھوک بھی شدید ہووے علی کولوں لے کے ونڈدا بابا فرید ہووے ایک ایسی رات ہووے محفل نعت ہووے سنن لینا تاں خود مدنی دی ذات ہووے۔ تمام حمدہ اللہ کریم دی ذات والا صفات دے واسطے جو ساڑھے ساریاں دا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، پروردگار بھی ہے، اس دی عظیم قدیم ازلی ابدی بارگاہ دے وچ ہدیہ حمد و ثنا پیش کرن تو بعد حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم احمد مجتبہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی عظیم کریم رحیم بارگاہ دے وچ انتہائی محبت و عقیدت دے نال درود و سلام پیش کرن تو بعد عاجزانہ دعا ہے اللہ کریم ساڑھے سارے دی اس حاضری نو اپنی پاک بارگاہ وچ قبول فرمائے۔ ساڑھے مہمان خطیب پاکستان خطیب اہل سنت محترم جناب حضرت مولانا قاری محمد ندیم ماسی صاحب جلوہ گر نے میرے تو بعد انشاءاللہ انہاں دا بڑا خوبصورت خطاب سانو سنن ملے گا۔ علماء کرام کافی تعداد دے وچ محفل دی زینت نے اللہ کریم تمام علماء کرام نو صحت و عافیت والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ بچے بھی گپ شپ نہیں کرنی تے چپ کر کے بہنا تے ٹائم بھی ضائع نہیں کرنا۔ 14ویں پارے دی ایک آیا مبارکہ دا ایک حصہ تلاوت کرن دی سعادت حاصل کی۔
اس آیا مبارکہ وچ اللہ پاک نے ساڈے ساریاں دا میلاد بیان کیتا ہے۔ توجہ میری طرف رکھیا جے، صاف ظاہر مسئلہ بندا ہے، کدے کھڑا ہونا، کدے بہنا، کدے لیٹ، تسی میرے والے ویکھو۔ یہ جڑی آیا مبارکہ میں تلاوت کیتی، یہ اس آیا مبارکہ وچ اللہ پاک نے ساڈے ساریاں دا میلاد بیان کیتا ہے، جننے بھی اسی بیٹھے ہیں۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اور اللہ وہ ہے جو تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالتا ہے، اور جب نکالتا ہے تو تمہاری حالت یہ ہوتی ہے لا تعلمون شیئا، کہ تم کچھ نہیں جانتے۔ اللہ کریم فرما رہے ہیں جدو تسی دوانوں میں دوڑیاں ماما دے پیٹاں دے وچوں کڈنا تے تسی اس ٹائم ان پڑھ پیدا ہوندے جے، جاہل پیدا ہوندے جے۔ میں ٹائم ضائع نہ کراں، آسان کر دیواں، خالق مالک فرما رہا ہے انجینئر بعد وچ بندے جے، ڈاکٹر بعد وچ بندے جے، حافظ قرآن بعد وچ بندے جے، عالم دین بعد وچ بندے جے، مستری، کاریگر، کسان وغیرہ وغیرہ بعد وچ بندے جے، لیکن جدو پیدا کرنا لا تعلمون شیئا، ان پڑھ پیدا ہوندے ہو، جاہل پیدا ہوندے ہو۔ میں قرآن پاک دا 5واں پارہ پڑھن لگیاں، ارشاد فرمایا وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، ایدے وچ بھی ساڈا میلاد ہے، فرمایا انسان نو کمزور پیدا کیتا گیا۔ ایکو تھوڑی جی کم بہت سونا چلا رہے جے، اللہ دونوں سلامت رکھے، گلا تھکیا شکیا ہویا سی، مگر اس تو بعد ہی ویک میں محفل پڑھی نار والے درس وچ تے سپیکر تو بغیر بیان کیتا ہے۔ ہن تسی چلو گے تے آپا چل دے رہاں گے تے گلاں آپا انشاءاللہ سیانے بندیاں واسطے میریاں گلاں نے جنہاں نو اللہ نے شعور دیتا ہے، سمجھ دیتی ہے، او میریاں گلاں دے وچ کھبن دی کوشش کرن۔ قرآن پاک دا دوسرا مقام پڑھیا انسان نو کمزور پیدا کیتا گیا ہے۔ میں ہور آسان کر دیواں، کڈا کمزور، ہاتھ نے پکڑ نہیں سکدا، او پیدا ہوندے کچھ ہے پکڑ لیندے ہو، اکھاں نے ویکھ نہیں سکدا، زبان نے بول نہیں سکدا، پیر نے چل نہیں سکدا۔ پتہ لگ گیا جدو تیرا میرا میلاد ہوئے، ان پڑھ پیدا ہونے ہاں، جاہل پیدا ہونے ہاں، جدو تیرا میرا میلاد ہوئے، کمزور پیدا ہونے ہاں، مکھی بہ جاوے اڑا نہیں سکدے، اکھاں نے ویکھ نہیں سکدے۔ ہن میں قرآن پاک دا 3 مقام پڑھن لگیا، پارواں 16واں تے سورت دا نام ہے مریم۔ اے اور بھی گل اپنا میلاد اور بھی بیان ہو سکتا سی، لیکن اپنا میلاد اتنا ہی کافی جنہ میں بیان کر دیتا۔ آؤ ہن نبیاں دے میلاد دی طرف، اپنا میلاد یاد رکھیا جے۔ میں دوبارہ دہران لگیا، ساڈا میلاد ہویا ان پڑھ پیدا ہوئے، جاہل پیدا ہوئے، کمزور پیدا ہوئے۔ اللہ دے نبی دا میلاد ہو رہا ہے، نا عیسیٰ علیہ السلام ہے، نام عیسیٰ علیہ السلام ہے، بغیر خامتوں بغیر باپ تو آپ دی ولادت ہوئی۔ جدو ولادت ہوئی بی بی مریم سلام اللہ تعالی علیہا گود وچ لے کے جدو قوم دی طرف آئی، میں قرآن پڑھن لگیا، فاتت بھی قومہا تحملو قالو یا مریم لقد جئت شیئا فریا یا اخت ہارون ما کان ابو کمرا سوئم وما کانت امو کی بغیہ فاشارت الیہ قالو کیف نکلم من کان فی المہد صبیہ قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ وجعلنی مبارکن اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا۔ جدو بی بی مریم عیسیٰ علیہ السلام نو چک کے قوم والے آئی، قوم کہنے لگی اے مریم تو کی کر کے آئی ہے بغیر خامت تو، اے بیٹا لے کے آ گئی ہے، نہ تیری ماں اے ہو جیسی نہ تیرا باپ اے ہو جیسی۔ پتہ لگ گیا اولاد بھیڑی نکلے، انگلی ماں باپ تے اٹھائی جاندی ہے، انگلی ماں باپ تے اٹھائی جاندی ہے۔ جے میں سمجھان وچ کامیاب نہیں ہویا، محفل تو بعد میں
میں گھر نو جانا ہے، ایک بچہ مٹی دا بوک بھر کے میرے تے سٹے تے میں کی کہنا ہے، جاؤ کسے اگلا جملہ میں نہیں بولتا، جاؤ کسے پتہ نہیں کی کہنا ہے، ایک بچہ میں نے کہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، استاد جی کی حال ہے، ساری خیریت ہے، میں چھڑے آواں، میں کہاں صدقے جاواں کسی نیک ماں دے پترا۔ بچے دو نے کردار علیحدہ علیحدہ، پتہ لگیا جس بچے دا کردار بھڑا ہوئے لوگ ماں باپ تے انگلی اٹھان دینے، جس بچے دا کردار ستھرا ہوئے لوگ ماں باپ دی تعریف کر دینے۔ جدو لوگاں نے کیا کہ بی بی مریم ایک ہی کیتا ہی، بغیر خامن تو بچہ لے آئیے، نہ تیری ماں ہو جی، نہ تیرا باپ ہو جیا، نہ تیرا بھائی ہو جیا۔ قرآن کہندہ ہے فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، آپ نے عیسیٰ علیہ السلام دی طرف اشارہ کیتا۔ اپنا میلاد یاد رکھو، پیدا ہوئیے ان پڑھ، پیدا ہوئیے جاہل، پیدا ہوئیے کمزور، پیدا ہوئیے جناب ضعیف، یہ بھی اللہ دے نبی نے پیدا ہوئے نے۔ پیدا ہون تو بعد جدوں بی بی مریم نے پنگوڑے دی طرف اشارہ کیتا، قوم کہن لگی اے ہن پنگوڑے وچ جڑا پیا ہے اے ساڈے نال کیویں گلاں کرے گا؟ تو میں قرآن پڑھن لگیاں، عیسیٰ پاک بولے تے بول کے کہن لگے او کمڑے ہو تسی مینوں نیانا پہ سمجھ دیو، میں تے اللہ دا نبی بن کے آیا۔ قال انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، اللہ پاک نے مینوں کتاب بھی دیتی ہے، نبی بھی بنایا ہے۔ پتہ لگیا تیرا میرا میلاد ہوئے ان پڑھ جاہل پیدا ہونے آ، اللہ دے نبی دا میلاد بعد میں چندہ ہے، اللہ پاک کل پڑھ کے پہلے آنا ہے۔ اللہ پاک کل پڑھ کے او ایک جاہل چبل زمانے دا تارک مسعود او جناب آ گیا چینل تے، او ہاندا ہے کہ امی دا مطلب ہے جڑا جناب ان پڑھ ہوئے جاہل ہوئے، استغفر اللہ، انہیں حضور دی ذات تے حملہ کیتا ہے۔ اس کھچ نو کی پتا جے عیسیٰ علیہ السلام دے علم دا اے عالم ہے، مسجد اقصی وچ جیڑا عیسیٰ ہاتھ بن کے پیچھے کھڑا ہوئے او دا مقام مرتبہ اے وے، امام الانبیاء دا مقام مرتبہ کی ہوئے گا؟ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، مقام مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 لبیک ختم نبوت، لبیک تاجدار ختم نبوت، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک۔ منن مراد ہوندا ہے، منن مینوں تو بھی قرآن پاک پڑھنا آندا تے میں قرآن ہی پڑھنا جی۔ حضرت صاحب بڑا شاندار سریلا تے میاں صاحب دا کلام، اللہ نے جو جنوں صلاحیت دیتی ہوئے مننی چاہیے۔ ہاں مینوں تے کچھ آندا ہے، کوشش کراں گا کچھ شعر پڑھاں، جو آ گیا تے ٹھیک نہیں ہے تے پھر صدقے رہا جی جمعے والے دن آپ پٹرائی کر لیں گے۔ ہاں یہ حضرت صاحب نے اللہ نے ہر فن بنایا ہے، سریلی آواز سونا ہے ماشاءاللہ۔ منن مراد ہوندی مننا چاہیے، جندے وچ جو خوبی ہوے نا منو۔ لیکن میں حضرت محمد دا کلام پڑھدا پیا، ہائے ہائے ہائے، اے ہن تہاڈی آدھی آدھی خوش نصیبی ہے بھی تسی میاں محمد بخش دے کلام نو لے کر دیو کہ حضرت محمد دے کلام نو لے کر دیو، اے نصیب آدھے آدھے نے۔ عیسیٰ علیہ السلام پنگوڑے چ بولے، مینوں بدھو کی وچوں کو بچہ وکھا جڑا پیدا ہون تو بعد بولیا ہوئے، پتوں کی وچوں وکھا، لاہور چ وکھا، زمانہ پھر لے، نہیں بولیا، نہیں بولیا، نہیں بولیا۔ اور جدو اسی میلاد وچ عیسیٰ علیہ السلام ورگے نہیں ہو سکتے، حسین دے نانے ورگے کیویں ہو سکتے ہیں؟ ہن میں پھر قرآن چ پڑھن لگیا، تیسرا پارہ ہے قرآن دا۔ عیسیٰ علیہ السلام کون ہیں؟ حسین کے نانا کون ہیں؟
حضرت پوری توجہ اگاں پیچھا نہیں ہونا تے سونا بھی نہیں اکھاں تواڈیاں پوریاں بھر گئیاں نے جناب تسی توجہ کرو عیسیٰ علیہ السلام کون ہے تیسرا پارہ پڑھن لگے ہیں وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُمْ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين اللہ پاک فرماندہ عیسیٰ وہ ہے جس کو ہم نے کتاب سکھائی جس کو ہم نے حکمت سکھائی جس کو ہم نے تورات سکھائی جس کو ہم نے انجیل سکھائی وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ عیسیٰ پاکوں نے جڑے بنی اسرائیل دی طرف رسول بن کے آئے جدو عیسیٰ پاک آئے رسول بن کے تے قوم نو کہنے لگے خالی نہیں آیا اور خالی ہاتھ نہیں آیا بڑیاں شانہ لے کے آیا بڑے مقام لے کے آیا بڑے مرتبے لے کے آیا لوگ کہنے لگے کی مرتبے لے کے آئے ہو توجہ ممبر لگے ہے عیسیٰ پاک بیٹھے نے ایک ہاتھ وچ مٹی پکڑی ایک ہاتھ وچ پانی پکڑیا مٹی نو پانی وچ پا کے گنیا گنن تو بعد پرندہ بنایا پرندہ بران تو بعد اے لفظ اگر میں قرآن چنا بخا سکا میں مجرم میں اپنی ہر ماندہ ذمہ دارا بھوک ماری مٹی سی پہلے مٹی وچ پانی سی گارا سی گارے دا پرندہ بنایا اللہ دے نبی نے بھوک مار کے جنس بدل دیتی کی بدل دیتی او مٹی تے پرندے وچ کوئی فرق ہے کوئی نہیں تے پتہ ہی کیڑا پرندہ بنایا چمگادڑ پنجابی چ کی کہندے نے چمگدڑ تے چام چٹھی دی آندے نے توجہ کریا جے اے پرندیاں وچ واحد پرندہ ہے پر کوئی نہیں اڑدا ہے او پر کوئی نہیں اڑدا ہے دند نے ہسدا ہے ایدی ماں حاملہ دے چھاتی ہے دودھ پلان دیئے بقیدہ بچے نو جنم دین دیئے اے عیسیٰ ہے جو بھوک مار کر جنس بدلتا ہے اب باری ہے حسین کے نانے کی اب باری ہے حسین کے نانے کی توجہ جنگ بدر ہو رہی ہے صحابی دا نام حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خالی ہاتھ آئے عرض کر دینے حضور شاہی کونی کدے نہ لڑا شاہی کونی کدے نہ لڑا حضور نے فرمایا کچھ شاہ لب انہیں کھجور دی سوٹی لبی کھجور دی سوٹی لبی مصطفیٰ جان رحمت نے دستے انور چلایا سوٹی نو ہاتھ لایا فرمایا ایدے نال جا کے لڑ حضرت عکاشہ کہندے نے جدو حضور نے پکڑائی اودو بھی سوٹی جدو میں پکڑی اودو بھی سوٹی جدو میدان بدر دی طرف چلیا اودو بھی سوٹی جدو ہوا وچ لہرایا پوری طاقت زور لگایا اودو بھی سوٹی جدو کافر دی دھون تے ماری اودو تلوار بن چکی سی اودو کی بن چکی سی میں بچی بولو کی بن چکی سی اور جڑا پھوک مار کے جنس بدلے اسے عیسیٰ کہتے ہیں جڑا ہاتھ لا کے جنس بدلے انہوں حسین دا نانا آخ دے جے بندہ سوچ سکتا ہے حضرت صاحب راتی داد تے لے گئے لیکن مصطفیٰ دا ہاتھ تے لگ گیا سی مصطفیٰ دا ہاتھ لگ گیا سی میں کیا گل ادھے تو بھی اگے توجہ ابو جہل آیا مٹھی باندے ہاتھ وچ کنکر نے عرض کردہ اگر تسی رسول ہو نا دسو میری مٹھی چکی ہے میری مٹھی وچ حضور مسکرا کے کہنے لگے میں دساں کہ تیری شاید سے دوڑی چپ تو صدقے جا چپ شاہ بن کے بیٹھے ہو میں قرآن سنا رہے ہیں میں مصطفیٰ دے فرمان سنا رہے ہیں چپ شاہ بن کے بیٹھے ہو جھوٹیاں گلاں تے بول دے ہو لوگ ستویں پیڑی تے چڑھ کے پوٹے تے چڑھ کے ایڈے ایڈے لمبے جھوٹ مار دینے لوگ کھڑے ہو کے دادا دین دینے میں تو انو رب دا قرآن سنا رہے ہیں مصطفیٰ دا فرمان سنا رہے ہیں او کہن لگے کمال ہو جائے گا اگر میرے ہاتھ علی شاید سے تاں
تے نالے نا توجہ کرو نالے او ہاتھ وچ پہلے بند سی تے حضور والے کنڈ کر کے او سانو کہن لگیا بولی نا بولی نا کہندا بولی بولی نا او آندی تو ایک واری میدان جتے میدان بچا مٹھی ابو جال دی ککر او لے کے آیا مصطفیٰ جان رحمت نے نظر فرمائیے او بند مٹھی وچ کنکر کہندے نے اشہدو اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہدو ان محمدن عبدہ ورسولہ جیڑا پھونک مار کے گارا گن کے پرندہ بنا کے پھونک مار کے جنس بدلے اسے عیسیٰ کہتے ہیں جڑا نظر پا کے جنس بدلے اسے حسین کا نانا کہتے ہیں توجہ توجہ سبحان اللہ ماشاءاللہ کیا بات بہت خوب گل ایتھے بھی نہیں مکی تسی موک گئے تو تواڈے نصیب کوئی کہہ سکتا حضرت صاحب دانت تے لے لے لیکن حضور نے نظر تے فرمائی سی میں کہا گل ایتھے بھی نہیں مکی یہودی آ گیا قرض کردہ حضور کلمہ پڑھ لانگا کچھ ہے گواہی دے فرمایا کی چاہنا ہے وہ آندہ وہ جڑا درخت ہے نا وہ چل کے دواڈے کولے آوے او درخت چل کے آوے تے پھر واپس جا کے جاوے سکے بھی نہ حضور پاک پھر خوش سنت جلال وچ تے رحمت بڑے جناب عروج تے سی حضور نے فرمایا پھر تو انج کر جا کہ انہوں تو ہی کہہ دے سرکار بلان دے سرکار بلان دے نے او گیا یہودی بڑا خوشی بڑا قدینج بھی ہویا رخ بھی چلے پھر شاعر بولے انہیں کہا کملا ہو گیا سرکار نہیں آ گئے سنو ذرا ذوق نہ بولیے خا سبحان اللہ جدوں میرے نبی دا ظہور ہویا کنکر کلمہ حضور دا پڑھن لگ پے رخ ٹرن لگ پے بتے بول اٹھے او پتھر پانیاں دے اتے ترن لگ پے قاتل اپنیاں دھیاں نمانیاں دے توبہ تیب ہو کے رب تھی ڈرن لگ پے بند ہوئے ظلمات دے تارے سارے ایڑ نال بھگیاڑاں دے چرن لگ پے درخت چل کے آیا او جڑا پھوک مار کے جنس بدلے نا اسے عیسیٰ کہتے ہیں جڑا سنے گالتے جنس بدل دے وے اسے حسین کا نانا کہتے ہیں پھر تسی کہہ سکتے ہو حضرت سرکار نے پیغام تے گلیا سی نا میں کیا گلے تھے بھی نہیں ختم ہوئی او مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرمان دے نے میں حضور دے نال جدو بھی جانا نا تو راہ وچ جیڑا بھی پتھر آنا جیڑا بھی پہاڑ آنا جیڑا بھی درخت آنا انہیں کہنا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ او جیڑا پھوک مار کے جنس بدلے اسے حسین اسے عیسیٰ کہتے ہیں جیڑا پتھراں پہاڑاں کول گزر جاوے خود بھی نہ کرے تے درود سلام پڑھن لگ پین انہوں حسین دا نانا کہندے ہیں اسی ان پڑھ پیدا ہونے ہاں
اور جاہل پیدا ہونے کمزور پیدا ہونے اکھاں نے ویکھ نہیں سکدے تے تسی کنی کیوں باری سنیا بھی پیر علی دنیا تے آئے نے پیر علی آئے نے تے ماں بڑی پریشان ہے بھی 3 دن گزر گئے نے پتر اکھاں ہی نہیں پہ کھولدا تے ماں جدو پریشان ہوئی تے گودی وچ لے کے گھر نو چلیاں نے ادو مرتضی چلے ادو مصطفیٰ چلے اور ادو حیدر چلے ادو پیغمبر چلے ادو جناب حضرت ابو طالب کے لال چلے ادھر سے حضرت عبداللہ کے لال چلے ارے ادھر سے حسین کے بابا چلے ادھر سے حسین کے نانا چلے اب حسین کا نانا کون ہے اور حسین کا بابا کون ہے 2 جملے دینے لگا ہوں حسین کا نانا وہ ہے جو نبوت قل ہے اور حسین کا بابا وہ ہے جو ولایت قل ہے انہیں نبوت قل کی یہ تے ولایت قل کی یہ میں آسان کرن لگیاں حسین دے نانا نہ ہوندے کائنات چ کوئی نبی نہ آندا حسین دے بابا نہ ہوندے کائنات وچ کوئی ولی نہ آندا راہ چ ملاقات ہوگی تے پوچھیا چاچی خیر ہے تے گود وچ کی عرض کیتی اللہ پاک نے بیٹا دیتا اکھاں نہیں پہ کھولدا حضور نے فرمایا گھبران والی کڑی لوڑ ذرا مینوں تے پکڑا علی جمے تے علی دی ماں آکھے بڑا چوپے کچھ بھی بولدا نہیں جے کوئی کھان یا پین نو شے دئیے ذرا بھر بھی اونوں پپولدا نہیں باقی اور تے ذرا بھی گیلا کوئی نہیں اکو فکر اکھی نو کھولدا نہیں لے کے گود وچ علی نو نبی بولے کوئی بول آسان نال بولتے صحیح لے کے گود وچ علی نو نبی بولے کوئی بول آسان نال بولتے صحیح ذرا ویکھ تو کدیے گود اندر اج شان اپنی نو تولتے صحیح نالے لب دی گھٹی سرکار پائی نالے کہندے سن اینو بولتے صحیح اور جس مکھ دیاں قسماں رب کھاوے اونوں ویکھن لئی اکھاں کھولتے صحیح پھر علی پاک وڈے ہو گئے تے حضور نے ایک دن پوچھی لیا پوچھیا ایک دن نبی نے علی کولو ذرا دس کا دل دے چین جانی بعد جمن دے بند کے بعد جمن دے کر کے بند اکھاں کانو ہویا سے ایڈا بے چین جانی کیتی علی عرض حضور اگے اکو سکھ ہائی شاہ سکلین جانی پہلی نظر نہ دسے غیر کوئی اسی تائیوں نہیں کھولے سی نین جانی آئے ہائے اسی تائیوں نہیں کھولے سی او صاحبو تیرا میرا میلاد ہوئے ان پڑھ جاہل پیدا ہونے اللہ دے ولیاں دا اللہ دے نیک بندیاں دا میلاد ہوئے او کائنات ویت بعد ویت تشریف لے کے آن دینے علم اللہ پاک کولو پہلے پڑھ کے آن دینے اچھا بھی میں ایک اور نبی دا میلاد قرآن چو پڑھن لگے ہاں آدھا میلاد یاد رکھیا جے تے گفتگو بھی میں ختم کرن لگے ہاں اے ہونا ہے اللہ پاک دے اس نبی دا موسیٰ علیہ السلام تے 12واں آ گیا 20واں تے سورۃ القصص آ گئی اے عیسیٰ علیہ موسیٰ علیہ السلام دی خاطر 70,000 بچے قتل ہوئے سن قرآن کہندہ ہے ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلہا شیعا یستدعف طائفتا منہم یذبح ابناءہم اے فرعون نے حکم نامہ جاری کیتا سی کہ بچے قتل کرو کوئی بچہ زندہ نہیں رہنا چاہیے 70,000 بچے قتل ہوئے موسیٰ علیہ السلام دا میلاد نہ ہوئے اللہ پاک نے فرمایا او فرعون تو ٹل لال ہے جے تیرے گھر وچ نہ کرایا جے تیرے گھر وچ نہ کرایا تے مینوں موسیٰ علیہ السلام دا رب کون آکھے گا ہون جملہ میں دین لگیاں جس نبی دے میلاد تے 70,000 بچے قتل ہون میلاد تے اس نبی دا بند نہیں ہویا تے جس نبی دے میلاد تے اللہ نے ماما نو آپ پتر ونڈے ہون اس نبی دا میلاد کی میں ہو سکتا ہے ایتھے بھی شاعر بولیا تے تسی بھی بولن دی کوشش کرو خبر شاعر کہندہ ہے نبی کی محمد کی ولادت پر ہوئے سب کو عطا بیٹے
محمد کی ولادت پر ہوئے سب کو عطا بیٹے اسے میلاد کہتے ہیں ولادت ہو تو ایسی ہو اسے میلاد کہتے ہیں ولادت ہو تو ایسی ہو موسیٰ پاک دا میلاد ہو گیا فرعون دے نجومیاں نے شور مچا دیتا کہنے لگے فرعون نبی آ گیا ہی نبی آ گئے نے نبی دا میلاد ہو گیا ہے موسیٰ پاک دی ماں کمزور تے عورت سی بادشاہ دا مقابلہ کرنا کیڑا سوکھا ہے تندور دا ڈھکن چایا موسیٰ پاک نو تندور چ رکھیا اتے ڈھکن کرایا فوج آئی گھر دی تلاشی لے کے چلی گئی ماں دی نو کہن لگی دھیے میں تیرے بھائی نو تندور وچ رکھیا ہے دھی کہن لگی اما میں تے اگ بال آئی ہوں ماں دے کلیجے نو رگ پہ گیا کی بنے گا لیکن جدو ماں دوڑ کے گئی تندور دا ڈھکن چایا کی ویکھ دیئے اگ بخ دیئے پئی موسیٰ پاک کھیڑ دینے پہ موسیٰ پاک کھیڑ دینے پہ جڑا آپ اگ وچ جاوے تے اگ اثر نہ کرے ایک کو موسیٰ کہتے ہیں ایک کو ابراہیم خلیل اللہ کہتے ہیں ہمارے نبی کی شان یہ ہے ہمارے نبی کے ہاتھوں کو لگے کپڑا پھر کپڑا آگ میں جائے آگ اس پر اثر نہ کرے اسے حسین کا نانا کہتے ہیں اے جناب جڑا ہے نا موسیٰ پاک دی ماں نے صندوق چھپایا صندوق دریائے نیل دی سپرد کیتا اللہ پاک نے جبریل علیہ السلام نو فرمایا چل اس صندوق نو فرعون دے محل والے لے چل اے جناب صندوق چلدا چلدا فرعون دے محل چایا فرعون دی گھر والی جناب حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جدو موسیٰ پاک نو گود وچ لیا تے چہرے تے پہلی نظر پئی تے کی کہندی ہے قرآن نقشہ کھجدا ہے وقالت امرأۃ فرعون قرۃ عین لی ولک اے بی بی آسیہ کہن لگی کڈا سونا ہے جدو میں اینو ویکھنیاں تے میرے سینے وچ ٹھنڈ پہ جاندی ہے میرے سینے وچ کی پہ جاندی فرعون بھی آ گیا آدھا میلاد یاد رکھیا جے مینوں تے آدھا میلاد یاد ہے تسی بھی یاد رکھیا جے ان پڑھ پیدا ہونے ہیں جاہل پیدا ہونے ہیں کمزور نے اکھاں نے ویکھ نہیں سکدے ہاتھ نے پکڑ نہیں سکدے پیر نے چل نہیں سکدے زبان نے بول نہیں سکدے جدوں فرعون گھر آیا تے موسیٰ پاک نو ویکھیا تے موسیٰ پاک نے اکھاں وچ اکھاں پائیاں اکھاں وچ اے ہن 3-4 دن دے موسیٰ پاک سن جدو فرعون نے اکھاں چ اکھاں پائیاں تے موسیٰ پاک بھی پائیاں تے نبوت والا جلال تے روب تے دبدبا نظر آیا فرعون گھر والی نوں کہندا مینوں تے اوہی لگدا ہی مینوں تے اوہی لگدا آندی خیر تو بادشاہ ہو کے بچیاں تو بھی ڈرنا ہے تو کادا بادشاہ ہے توجہ کرو او کہن لگیا اے دیاں اکھاں وچ جڑا روب ہے نا او بچیاں دا نہیں اے دیاں اکھاں چ جڑا دبدبا جلال ہے او بچیاں والا نہیں ہے گا او فرعون دی گھر والی کہن لگی خبردار ایویں ڈریا کھڑا ذرا گوچ تے چک میں چکنیاں ویکھنیاں مینوں سینے چ ٹھنڈ پیندی ہے لے تواڈے بولن دا وقت آ گیا ہے جدوں فرعون نے موسیٰ پاک نو گود وچ چکیا فرعون دی داڑھی وچ لگے ہوئے سن موتی ہیرے جواہرات لگے ہوئے سن جدوں موسیٰ پاک دی نظر پئی نا موتیاں تے داڑھی نو پہلے ایک ہاتھ پایا پھر دوجا پایا قابو کر کے جدوں داڑھی نو جھٹکیا 14 طبق روشن ہو گئے فرعون دے پھر دوجی واری جھٹکیا اگلے طبق بھی روشن ہو گئے پھر تیجی واری جھٹکیا اگلے طبق بھی روشن ہو گئے فرعون کہندا ہے آسیہ میں تینوں کیا سی اوہے جدوں فرعون بولیا موسیٰ پاک نے تھپڑ مار کے فرعون دا منہ لال کر دیتا تھپڑ مار کے لال کر دیتا لال منہ کر کے بوتھا سجا کے کہنے لگیا میں انہوں قتل کرنا ہے
میں انہوں قتل کرنا ہے. آسیہ کہنے لگی میں نہیں کرن دینا, تو فرعون ہوئے گا تے باہر ہی ہوئے گا. اور میں نو پتا تو کنے کو جوگا ہیں, فرعون ہوئے گا تے باہر ہی ہوئے گا. اور جڑا تھپڑ مار کے منہ لال کر دے وے, داڑھی پکڑ کے جھٹکے مارے, زمانے نو پیغام دے رہے ہے. جدو موسیٰ پاک دے علم دا اے عالم ہے, مقتدی بن کے مسجد اقصی وچ موسیٰ پاک کھڑے نے, انہاں دی شان دا اے عالم ہے, مصطفیٰ دی شان دا کی عالم ہوئے گا. لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول. 40 منٹ میں نے ہو گئے نے, 11 منٹ تے میں لگ گیا سی آدھی گھڑی دے مطابق 41 ہو گئے, لیکن ادھا گھنٹہ سچی ہو گیا. میں تو دعوت دس بیٹھا, لیکن تسی سوچیا جے بھی ادھے گھنٹے وچ بیان میں 1.5 گھنٹے والا کر دیتا ہے. ہاں اے ہن تسی آدھی کیلکولیٹر تے آدھی ریاضی تے آدھی سائنس ذرا لڑایا جے بعد جا کے کل جدو سو کے رج لو تے آدھی نیندر نوندری پوری کر لو, پھر سوچیا جے بھی ادھے گھنٹے 5 منٹ میں اور لینے نے. 5 تن پاک دے اے تے ہن عیسیٰ پاک نے تے موسیٰ پاک نے واری آگی مصطفیٰ دی. حضرت امہ حلیمہ فرما دیاں نے, میں سرکار نو جدو سینے نال لایا نا, میں دودھ پیش کرنیاں, سجی سیڈ دا پیشہ پیش کیتا, سرکار نے خوش ہو کے پی لیا. جدو کھبی سیڈ دا کرن لگی, بڑی کوشش کیتی, سرکار کہنے لگی امہ حلیمہ کی پی کرنی, میرا بھائی نہیں ہے گا, او میرا بھائی نہیں ہے گا, حضرت عبداللہ نہیں ہے گے, اے دا حق او دا حق انتے, میرا حق نہیں. او صاحبو میں اجے بھی جنہیں نہ سمجھا سکیا. سید آمنہ پاک فرما دیا نے, سرکار جدو دنیا تے آئے تے سجدہ کیتا. کی کیتا؟ سجدہ کیتا. سجدہ کرنے دے واسطے جسم دا پاک ہونا ضروری ہے, کپڑیاں دا پاک ہونا, جگہ دا پاک ہونا, سجدے چ پڑھنا کیے. پھر میرے امام بولے 14ویں صدی دے مجدد نے, 1000 کتاباں دے مصنف نے, 150 علوم دے بادشاہ نے, تے غوث اعظم دے نیب نے, تے اپنے دور دے امام اعظم ابو حنیفہ نے. آپ بولے, آپ کہندے نے پہلے سجدے پہ روزے ازل سے درود, پہلے سجدے پہ روزے ازل سے درود, یادگاری امت پہ لاکھوں سلام, یادگاری امت پہ لاکھوں سلام. اور جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی, ان لبوں کی لطافت پہ لاکھوں سلام, ان لبوں کی لطافت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت. اور صاحبو میرا جملہ ضائع نہ کرے آجے, اس جملے تے ساری زندگی دی سبحان اللہ دے رہو گے, حق ادا نہیں ہونا. میں پہلے کہہ رہے ہیں, میں پہلے کہہ رہے ہیں, ساری زندگی بھی سبحان اللہ کر دے رہو گے, حق ادا نہیں ہونا. عیسیٰ پاک پیدا ہوئے نے, میں قرآن پڑھیا سی, عیسیٰ پاک پیدا ہون تو بعد جدو پہلی باری بولے آدھی گل کی تھی. کدی گل کی تھی؟ انی عبداللہ, میں اللہ دا بندہ, اللہ نے مینوں کتاب دیتی ہے, اللہ نے مینوں نبی بنایا ہے. او عیسیٰ پاک بولن تے گل آدھی کر دینے, حسین دا نانا پہلی باری بولے تے گل امت دی کر دائے.
اور گل امتی کردا ہے سجدہ کیتا سجدے چ پڑھیا ربی حبلی امتی ربی حبلی امتی ربی حبلی امتی یا اللہ میری امت نو معاف کر دے گل ایتھے ختم نہیں ہوئی جدوں قبر انور چ چلے گئے حضرت عباس تے لختے جگر صاحبزادے کہندے نے میں جان بوجھ کے انگوٹھی قبر چ سٹی جان بوجھ کے جدوں لوگاں نے جناب قبر دا معاملہ کرن لگے میں کیا میری قبر چ انگوٹھی رہ گئی ہے او کہن لگے کڈ لے کہندے نے میں جدوں قبر چ گیا انگوٹھی والا تے بہانہ سی اصل وچ تے سجنا دی دید کرنی سی آخری واری چلو دید میں خوش نصیب ہوا جن نے قبر وچ بھی سرکار دی زیارت کیتی ہے کہندے نے جدو انگوٹھی چکن تے گیا چہرے تو میں جدو کفن ہٹایا سرکار دے ہونٹ مبارک حرکت کر رہے سن ہلدے سن پہ حضرت عباس تے صاحبزادے کہندے نے میں اپنے کن جدو سرکار دے ہونٹاں مبارکاں دے نال لائے سرکار پڑھ دے سن پہ ربی حبلی ربی حبلی ربی ربی حبلی ربی حبلی امتی ربی حبلی امتی او جڑے نبی دنیا تے آنتے امت نو یاد رکھن دنیا تو جانتے جناب اپنی امت نو یاد رکھن او قیامت والے دن بھی نبی کہن گے نفسی 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 مصطفیٰ جان رحمت دے لباں تے ہوئے گا امتی 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 او صاحبو پیغام دین لگیا جڑا مصطفیٰ دی عظمت تے حملہ کرے جڑا سرکار دے میلاد تے اعتراض کرے انہوں یار نہیں بنانا انہوں سنگی نہیں بنانا او دی محفل چ نہیں بہنا یار انہوں ہی بنانا ہے جڑا مصطفیٰ دی عظمتاں تے مصطفیٰ دے مقام مرتبے بیان کرنا لا ہوئے اور ایہو گل کیتی ہے سخی سلطان باہو نے اے شعر پڑھ کے تے گفتگو میں ختم کر دینی ہے ہن جناب ٹل لا کے بولنا ہے جنہاں نے رودا شدہ میرے نال پہلے ماریا پچھلے بیلیاں نے وہ بھی جناب ان چھڑ دو حق ادا کرو ذرا بولو خا سبحان اللہ حضرت سخی سلطان العارفین پیر حق باہو رحمت اللہ تعالی عارفان دے سلطان نے اپنے انداز وچے ہو گل کیتی ہے بیلی کنوں بنانا ہے تے کنوں نہیں بنانا سنگی کنوں بنانا ہے تے نہیں بنانا آپ فرمان دے نے نال خسنگی سنگے لاجے نہ لائیے تم میں کدے تربوز نہیں بنے دے بھامیں توڑ مکیل جائیے ہو سپاں دے پتر کدے متر نہیں بنے دے بھامیں چڑیاں دوتے پوائیے مٹھے ہوندے باہو بھاویں سے منا گڑ پائیے صحبت باقی حیات باقی ملاقات باقی وآخر دعوانا الحمدللہ